الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا وَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ التغابن کہ ہم نے آج 5 سے لے کر 8 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: کیا نہیں آئی تمہارے پاس ان کی خبر جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے، پس چکھ لیا انہوں نے اپنے کام، یعنی کفر کا وبال، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آتے رہے ان کے پاس ان کے پیغمبر روشن نشانیاں لے کر، پس وہ بولے کیا انسان ہماری راہبری کریں گے؟ پس انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے بے نیاز ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، سب خوبیوں سراہا ہے۔ گمان کرتے ہیں کفار کہ انہیں ہرگز دوبارہ زندہ نہ کیا جائے گا۔ فرمائیے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تمہیں ضرور زندہ کیا جائے گا، پھر تمہیں آگاہ کیا جائے گا تم کیا کرتے تھے، اور یہ اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خبردار ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر جو 5 ہے، اس میں ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ جنہوں نے حقیقت کو نہ پہچانا تھا اور بجائے اپنے رب کے وہ شکر کرتے، سرکشی کی، غرور تکبر کی راہ اختیار کر لی تھی، اور کفر و شرک اور فسق و فجور کے خارزاروں میں پھنس گئے تھے۔ ان کے دردناک انجام کی خبر جو ہے عام زبان پر تھی، اور انہیں یاد دلائی جا رہی ہے جو وہ عام لوگوں سے بارہا سنتے رہتے تھے۔ پھر اس کی وجہ 6 نمبر آیت میں بتائی گئی ہے، وہ یوں کہ ان کے گمراہی کی جو وجہ تھی، اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے انہیں عقل و فہم بھی عطا کیا تھا۔ مزید کرم یہ فرمایا تھا کہ ان کی طرف رہنمائی کے لیے اپنے رسول بھیجے تھے تاکہ انہیں راہ ہدایت دکھائیں، راہ حق دکھائیں، اور ان پیغمبروں کو معجزے بھی عطا کیے گئے تھے تاکہ وہ ان کو پہچان سکیں کہ یہ ہمارے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ لیکن ان احمقوں نے یہ کہہ کر ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ تو ہم جیسے ہی بشر ہیں، ہماری طرح ہی یہ بشر ہیں۔ بس اس بشر کی رٹ نے انہیں کہیں کا نہ چھوڑا،
کہنے لگے ہم اپنے بشر جو ہماری طرح بشر ہے کیا ہم اس کی اتباع کریں؟ ہم نہیں کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی طرف سے لاپرواہی اختیار کی، ان کو چھوڑ دیا بھٹکنے کے لیے، انہیں حال پر چھوڑ دیا، ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ بندوں کو اللہ تعالیٰ کے جود و کرم کی عزیزان گرامی قدر ضرورت ہوتی ہے، وہ بندوں کے سجدوں اور عبادتوں کا محتاج نہیں ہے۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، سب خوبیوں سے رہا ہے۔ اس کی کوئی تعریف کرے، اس کی کوئی عبادت کرے یا نہ کرے، کوئی نہیں عبادت کرتا تو وہ عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، محتاج عبادت کرم یار نہیں ہے۔ افسوس ہے اس پر جو گناہ گار نہیں ہے۔ شعر ہے ذرا، ہوگی رحمت گناہ گاروں پر، کون پوچھے گا بے گناہوں کو۔ اصل میں نے شعر پڑھ دیا تو میں ذرا اس کی تھوڑی سی تشریح کر دوں کہ مراد یہ ہے کہ جو بے گناہ ہوں گے، انبیاء معصوم وغیرہ سارے، ان کو تو کہ بھائی جناب جنت حاضر ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، یہ متقیوں کے لیے جنت آگے حاضر کر دی جائے گی، جناب قدم اٹھائیں کریں۔ اب جو میری طرح گناہ گار ہوں گے، ہم لوگ جو گناہ گار ہوں گے، ان سے اللہ پوچھے گا ہاں بتا فلاں نافرمانی کی تھی، ہوگا تو بڑا خوف۔ لیکن شاعر کی زبانی ہے، بے شک ہم گناہ گار ہیں لیکن ہم زیارت سے مشرف کیے جائیں گے، ہم زیارت، رحمت ہوگی نا، اللہ کی زیارت ہوگی تو پوچھا جائے گا، پھر مومن ہوں گے تو معاف کر دیے جائیں گے۔ کافروں کا تو ہر نہیں کہنا، یہاں کافروں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، تو ہوگی رحمت گناہ گاروں پر، یعنی زیارت ہوگی اللہ تعالیٰ کی۔ کون پوچھے گا بے گناہوں کو؟ بے گناہ تو گناہ گار نہیں ہے نا، وہ تو کہیں گے بھی اچھا آپ جنت میں جائیں موجے کر، یہ طرح گناہ گاروں سے میں دو ہاتھ کر لوں گا، تو محتاج عبادت کرم یار نہیں ہے۔ افسوس ہے اس پہ جو گناہ گار نہیں، انسان ہے نا، گناہ ہو جائے، شاعر کی زبانی ہے، بہرحال وہ کیا مفہوم تھا وہ جانے، ان کے کام جانے، میرا شعر بھی نہیں ہے یہ۔ تو عزیزان گرامی قدر، میں ذرا شعر کی وجہ سے کہیں اور چلا گیا۔ تو پھر جو 7 نمبر آیت ہے، اس میں کفار کو یہ پکا یقین تھا۔ قرآن کریم کے 3 مضمون ہیں، توحید، رسالت، روز جزا، چوتھا کوئی مضمون نہیں ہے۔ یہ جو 114 صورتیں ہیں اور 30 پارے ہیں، یہ توحید، رسالت، روز جزا، یہی مضمون ہے۔ کفار یہاں تیسری چیز کا، توحید کا بھی انکاری تھے، رسالت کے بھی انکاری تھے، اور تیسری چیز جو روز جزا ہے اس کے بھی انکاری تھے۔ ان کو پکا یقین تھا کہ قیامت آئے گی نہیں ہرگز، بلکہ آ سکتی ہی نہیں ہے، ان کی یہ عقل میں نہیں آتا تھا، اس لیے وہ بڑے دعوے سے کہتے تھے کہ لن یبعثوا، ہمیں قبروں سے زندہ کر کے ہرگز نہیں اٹھایا جائے گا۔ ان کے اس بے جا دعوے کو اللہ تعالیٰ نے رد کیا اور ان کو اس انداز سے گفتگو کی تاکہ ان کا یہ سراسر جو باطل وہم گمان ہے اور یہ بد عقیدگی ہے اور یہ کفر و شرک ہے، تاکہ وہ دور ہو۔ تو فرمایا کہ مصطفیٰ آپ فرمائیے، کہوں گا میں لیکن آپ کی زبانی فرمائیں آپ کیا، کہ میں اپنے رب کی قسم کھاتا ہوں تمہیں ضرور زندہ کیا جائے گا، صرف اسی پر بس نہیں ہے بلکہ تمہاری زندگی کا سارا دفتر عمل کھول کر تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا، تم میں طاقت نہیں ہوگی کہ تم اس کا انکار کر سکو، ایک بات کا بھی تم انکار نہیں کر سکو گے، ایسا کرنا میرے رب کے لیے قطعاً دشوار نہیں ہے۔ مصطفیٰ فرما دیجئے، جس طرح اس نے کائنات کی تخلیق کے وقت کہا تھا کن ہو جا فیکون، تو پس ہو گئی، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہ سارا جو جہان رنگا رنگینیاں ہیں یہ نیست سے ہست ہو گئیں، کچھ نہیں تھا پہلے، سب کچھ ہو گیا۔ اسی طرح اس وقت بھی ایک اشارہ ہوگا اور تم سر جھکائے قبروں سے نکل کر اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جاؤ گے۔ تمہارے لیے تو یہ واقعی بکھرے ہوئے ذروں کو یکجا کرنا مشکل ہے، لیکن میرے رب کے لیے یہ ناممکن نہیں ہے۔ رب کی پھر آخر میں فرمایا نا کہ وہ جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے آسان ہے، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے، جو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ عزیزان اکرامی قدر، آخری جو آیت پھر 8 نمبر، اس میں فرمایا کہ کفر و انکار انسان کو جن ہلاکتوں سے دوچار کر دیتا ہے، پہلے اس کا تذکرہ کیا گیا نا آیتوں میں، پھر قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا حتمی اعلان کر دیا گیا۔ اب یہاں اس آیت میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تمہاری سلامتی اور بہتری اسی میں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم پر ایمان لے آؤ، اور جو قرآن کریم سراسر ہدایت اور نور ہے،
اس کو اللہ تعالیٰ کا سچا کلام تسلیم کر لو. یہ نور تمہاری زندگی کے گوشہ گوشہ کو منور کر دے گا. اس کی چمک سے تمہارے تصورات کی ظلمت قدا میں اجالا ہو جائے گا. حق اور باطل میں تم بآسانی فرق کر سکو گے. تمہاری معاشی خوشحالی ہو جائے گی، تم معاشی خوشحال ہو جاؤ گے، تمہاری اخلاقی برتری ہو جائے گی، تم ایک کریکٹر ایبل انسان بن جاؤ گے، اور تمہاری روحانی ترقی کی منزل کی طرف یہی نور تمہاری رہنمائی کر سکتا ہے. تم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا شاہکار بن جاؤ گے. علامہ آلوسی عزیزان گرامی قدر یہاں لکھتے ہیں کہ وَهُوَ الْقُرْآنُ فَإِنَّهُ بِإِجَازِهِ بَيَّنَ بِنَفْسِهِ مُبَيِّنٌ لِغَيْرِ كَمَا أَنَّ نُورَ كَذَلِكَ روح المعانی. زیر آیت ھذا جز 28 پیج 123. ترجمہ کیا ہے کہ یہاں جو نور ہے نا، فرمایا گیا وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد قرآن کریم ہے، کیونکہ وہ اپنے اعجاز بیان کے باعث خود بھی روشن ہے اور دوسرے حقائق کو بھی روشن کرنے والا، آشکارا کرنے والا ہے. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.